عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ خاکے کے جو ابتدائی نقوش ہمیں تذکروں سے ملے ہیں، اس کے بعد پھر اردو ادب میں خاکہ نگاری کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور ایک ایسی نسل ہمارے سامنے آتی ہے جو خاکہ نگاری کو اس کے حیت کے حساب سے یا اس کے کچھ فنی لوازم کے حساب سے اس کو تحریر کرتی چلی جاتی ہے، جس میں مرزا فرحت اللہ بیگ اور ان کے معاصرین کا نام آتا ہے۔ عبدالحلیم شرر ہیں، مرزا ہادی رسوا ہیں، خواجہ حسن نظامی ہیں۔ یہ ایسے شخصیات ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ جنہوں نے اردو میں خاکہ نگاری کے ارتقاء کو یا اس کی روایت کو آگے بڑھانے میں کام کیا ہے۔ ان کے علاوہ عبدالرزاق کانپوری اور سجاد حیدر یلدرم وغیرہ ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بعد ایک خاکہ نگاری کے لیے ایک ایسی راہ ہموار ہوئی جس سے بہت سارے ادبا ہو، شعراء ہو، ان لوگوں نے خاکہ نگاری کی طرف توجہ دی، اور جس میں سب سے پہلا نام اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک نسل یا پھر ہم یوں کہیں گے ایک ایسا گروہ تیار ہوا جو خاکہ نگاری کی طرف توجہ دینے لگا، جس میں سب سے پہلا نام ہے مولوی عبدالحق کا، بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کے ساتھ ساتھ رشید احمد صدیقی ہیں، غلام السیدین ہیں، مالک رام وغیرہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے مختلف خاکوں کے مجموعے لکھ کر اردو ادب میں یا اردو ادب کی خاکہ نگاری کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نسل تھی اس میں مختلف قسم کی خوبیاں یا ان کی جو خاکہ نگاری میں ہیں مختلف قسم کے فنی لوازم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس دور میں خاکہ نگاری کو بہت عروج بھی ملا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی دور کے اور ایک خاکہ نگار ہیں شاہد احمد دہلوی، جن کا تعلق دہلی سے ہے۔ انہوں نے بھی خاکہ نگاری یا خاکہ نگاری کی جو روایت ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنی خدمات انجام دی ہے۔ فرحت اللہ بیگ اور ان کے معاصرین کے بعد جو نسل مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ غلام السیدین، مالک رام، شاہد احمد وغیرہ ہیں، ان سب کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف تحریکات کے زیر اثر مختلف رجحانات وجود میں آتے ہیں، اور پھر جب ہمارا ملک تقسیم ہوتا ہے تو ادبا و شعراء دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد ادبا و شعراء ایک دوسرے کے بارے میں اپنی آراء یا پھر ایک دوسروں کے بارے میں جو اپنے رشتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے رشتوں کی آڑ میں بہت کچھ وہ لکھتے دکھائی دیتے ہیں، تحریر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اردو ادب کو بھی فائدہ پہنچا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے لوگ یا پھر اس دور کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اپنے طور پر ایک دوسرے ادبا و شعراءوں کے خاکے لکھے ہیں یا تحریر کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھتے ہیں تو سعادت حسن منٹو ہیں، کرشن چرن پر انہوں نے لکھا، مخدوم محی الدین پر سردار جعفری نے، اور مجاز پر عصمت چغتائی نے۔ پھر دیویندر ستیارتھی نے ساحل الدین پر لکھا۔
تو ان لوگوں نے یہی کوشش کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے سو ایک دوسرے کو جو رشتے تھے یا ایک دوسرے کے بارے میں جو معلومات تھیں اس کو ان خاکوں میں بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش بھی کیا ہے. اور ایک نام آتا ہے فکر تونسوی، جنہوں نے کئی شخصیات کی خد و خال اپنے خاکوں میں پیش کیے ہیں. پھر عصمت چغتائی ہیں، انہوں نے بھی کچھ خاکے لکھے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ضیاء الدین برنی، عبد المجید سالک، ڈاکٹر اعجاز حسین، ان لوگوں نے یہ جو روایت تھی اس روایت کو یا خاکہ نگاری کی جو شروعات ہو چکی تھی یا خاکہ نگاری کی صنف جو اردو ادب میں آ چکی تھی اس کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کام کیا. عبد المجید سالک کے ساتھ ساتھ اخلاق احمد دہلوی، پھر چراغ حسن حسرت، شورش کاشمیری، شوکت تھانوی، جلیل خدوائی، پھر عبدالسلام خورشید، ان لوگوں نے قابل ذکر خاکے لکھے ہیں. اور بھی جیسے خاکہ نگار ہیں جس میں میں نے ذکر کیا بھی کہ اعجاز حسین، پھر غلام السیدین، علی جواد زیدی اور مالک رام وغیرہ ہیں. ان لوگوں نے بھی خاکہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا. اب یہ جو تحریک کے زیر اثر یا یوں کہیں گے کہ اس وقت کے جو 2 دہائیوں کا جو وقفہ تھا اس وقت ان لوگوں نے خاکہ نگاری کو عروج بخشنے میں یا آگے بڑھانے میں اپنی خدمات انجام دی ہیں. اب یہاں سے 1970 کے بعد ایک دوسری نسل ہم کو اردو ادب کی افق پر خاکہ نگاری صنف کی آبیاری کرتی دکھائی دیتی ہے. اور خاکہ نگاری کو مقبولیت بھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آزادی کے بعد جو مقبولیت خاکہ نگاری کو ملی اور اس کے جو لکھنے والے تھے ان لوگوں نے اس ڈھنگ سے خاکہ نگاری میں خوبیاں پیدا کی یا اس ڈھنگ سے لکھے کہ آنے والی نسل اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگی اور اس صنف کو اپنی توجہ کا مرکز بنا کر خطبہ و شعراء میں لکھنا شروع کیا. آزادی کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے لوگوں کو خوب نام ملا، شہرت ملی، اور جو ادبا شعراء یا نامور شخصیتوں پر جو خاکے لکھے جانے کی روایت تھی اس کو ایک قسم کا استحکام بھی ملا. اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو موضوع بنایا گیا اور پھر مختلف خواتین پر خاکے بھی لکھے گئے. خاکہ نگاروں میں جو سب سے اہم نام آتا ہے 1970 کے بعد پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، علی جواد زیدی، عرش ملسیانی، صالح عابد حسین، عبدالقوی دسنوی، اشفاق حسین، عبدالماجد دریابادی، جگن ناتھ آزاد اور سعید یوسف ناظم،
اقبال متین اور مجتبیٰ حسین کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ 1970 کے بعد کی ایسی نسل ہے جس نے خاکہ نگاری کو عروج بخشا ہے۔ پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، ان کی جو تصانیف ہیں یاد یار مہرباں اور یاد نامہ، انہوں نے دوست احباب پر لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف ہم عصر و ماضی کے عظیم اور بزرگ ہستیوں کا بھی ان کے یہاں ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے انہی اشخاص کو اپنے خاکوں کا موضوع بھی بنایا تھا، جدید تہذیب کے اعلیٰ نمونے بھی اس میں پیش کیے تھے۔ خواتین میں عصمت چغتائی کے بعد خاکہ نگاری میں صالحہ عابد حسین کا نام سر فہرست آتا ہے۔ صالحہ عابد حسین، انہوں نے جو تصانیف لکھی ہیں وہ جانے والوں کی یاد عنوان سے لکھی ہیں، اور علمی، ادبی، سیاسی میدان سے تعلق رکھنے والے محترم و بزرگ شخصیات، دوست احباب اور رشتہ دار اور خواتین پر انہوں نے خاکے لکھے ہیں۔ پھر عبد الماجد دریابادی کی کتاب ماضیات ماجدی جو 1978 میں شائع ہو چکی ہے، اس میں بزرگان دین اور علماء کرام کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی سیاسی لیڈروں کے کارناموں کی ستائش بھی کی ہے، اور آخر میں ہم عصر شعراء، ادباء، صحافیوں اور دوست احباب، ملازمین، رشتہ داروں کو بھی اپنے خاکوں کا موضوع بنا ہے عبد الماجد دریابادی۔ ان کے خاکوں میں گہری وابستگی، خلوص، محبت کا اظہار دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے تمام کے تمام خاکے تعزیتی مواقع پر لکھے ہیں۔ پھر جو نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے جگناتھ آزاد کی کتاب آنکھیں ترستیاں ہیں۔ اس میں جو خاکے لکھے ہیں ادیبوں اور شعراء پر لکھے گئے خاکے۔ جگناتھ آزاد کی کتاب آنکھیں ترستیاں ہیں، جس میں تمام کے تمام خاکے ادیبوں اور شعراء پر ہیں۔ پھر اس کے بعد اوس سعید کے خاکوں کا مجموعہ ہے، خاکے کے نام سے ہی ہے، جس میں 18 ادبی شخصیات پر خاکے لکھے گئے ہیں، اور اس میں کچھ خاکے ملاقاتوں کا نتیجہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مخدوم محی الدین، پروفیسر مغنی تبسم، عالم خند میری، اقبال متین، جیلانی بانو وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنے خاکوں میں شخصیت کے ہر رخ کو بڑی بے باکی کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کی مکمل تصویر کشی پیش کی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اوس سعید کے بعد خاکہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والا جو نام آتا ہے وہ ہے اقبال متین کا، جنہوں نے سوندھی مٹی کے بت 1995 میں اپنے چند دوست و احباب اور ادبی شخصیتوں پر خاکوں کا مجموعہ لکھ کر اردو ادب میں خاکہ نگاری کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے۔ پھر یوسف ناظم کا نام جو بہت ہی شہرت یافتہ نام ہے، انہوں نے مشہور و معروف شاعروں و ادیبوں کو اپنے خاکوں کا موضوع بنایا۔ ان کے خاکوں کے اب تک 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، سائے اور ہمسائے، سائے اور ہمسائے، دل ذکر خیر ہے، اور الیک سلیک۔ یوسف ناظم نے ہلکے پھلکے اسلوب میں موضوع خاکے کی شخصیت کو دلچسپ انداز میں متعارف کروایا ہے۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں یہ خاکے لکھے ہیں، اور پھر شخصیات کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک ایسا نام جس نے خاکہ نگاری کو بہت زیادہ عروج بخشا وہ ہے مجتبیٰ حسین، اور انہوں نے خاکوں کے مجموعے آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ اور آپ کی تعریف۔ تو اردو خاکہ نگاری میں انہیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، یہ جو خاکے ہیں انہوں نے بہت زیادہ شہرت دلائی ہے۔
انہوں نے مختلف شخصیات کو ابھارنے کی ان خاکوں کے ذریعے کوشش کی ہے. مزاح نگاری کا اپنا ان کا جو انداز ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور متاثر کرنے والا ہے. انہوں نے کنہیا لال کپور کو لمبا آدمی لکھا، کرشن چند کو آدمی ہے آدمی، ابراہیم جلیس اپنا آدمی، نریندر لوتھر شیشے کا آدمی اپنے بھائی ابراہیم جلیس کے خاکے میں بڑی سنجیدگی. یعنی کہ انہوں نے اس ڈھنگ سے اس انداز سے لکھا ہے مختلف عنوان دے کر، جس سے ایک مزاح پیدا ہو جاتا ہے اور قارئین کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے یہ جو روایت ہے 1970 کی بات کی مشتبہ حسین تک چلتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یہی سلسلہ آگے چلتا ہے، یا ان کے معاصرین جو ہیں مجتبیٰ حسین کے چند لوگ ہیں جو اس روایت کو آج بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ اردو میں خاکہ نگاری کا جو سفر ہے ترقی کی راہوں کی طرف رواں دواں ہے، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. اگر خلاصتاً ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ خاکوں کے دھندلے نقوش سب سے پہلے تو ہم کو اردو کی دیگر جو اصناف ہیں ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر لیکن انہیں خاکہ نہیں کہا جا سکتا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تذکرے جو آتے ہیں خاکوں میں ابتدائی نقوش کے طور پر لفظی تصاویریں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ان کو ابتدائی خاکوں کا نمونہ کہا جا سکتا ہے. خاص طور پہ محمد حسین آزاد کا تذکرہ آب حیات، جس میں ہر شاعر کے حلیے کے ساتھ شخصی مطالعہ بھی پیش کیا گیا ہے. اور اسی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بولتی چالتی یا پھرتی تصویریں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. پھر عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، سجاد حیدر گلدرم جیسے لوگ آتے ہیں اور خاکی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان میں ایک نام جو سب سے اہم آتا ہے وہ ہے مرزا فرت اللہ بیگ کا. اور انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد پر جو خاکہ لکھا، طویل خاکہ ہے، خوبصورت خاکہ ہے. نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی میری زبان میں، اس کی وجہ سے جو شہرت خاکہ نگاری کو ملی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی. پھر اس کے بعد عبدالرزاق کانپوری بھی مرزا فرت اللہ بیگ کے ساتھ ہی خاکہ نگاری کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد دوسری ایک نسل آتی ہے جس میں مولوی عبداللہ خان، بابا اردو اور ان کی چند ہمدرد کتاب شائع ہوتی ہے، جس میں کئی نامور لوگوں کے ساتھ گمنام شخصیتوں پر بھی خاکے لکھے جاتے ہیں. پھر ممتاز مزاح نگار رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے دو اہم مجموعے گنجھائے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ بھی منظر عام پر آتی ہیں. پھر ان کی اور ایک کتاب ہے ذاکر صاحب، جس کو بہت زیادہ شہرت بھی ملتی ہے. اور رشید صاحب کے بعد اشرف صبوحی، چراغ حسن حسرت، شاہد احمد دہلوی وغیرہ بھی نمایاں کام انجام دیتے دکھائی دیتے ہیں. آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ دراز ہوتا دکھائی دیتا ہے، جس میں سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، فکر تونسوی، محمد طفیل، ضیاء الدین برنی، عبدالمجید سالک، اخلاق احمد دہلوی، ابراہیم جلیس، شوکت تھانوی، عبدالماجد دریابادی، عبدالسلام خورشید، ممتاز مفتی، ضمیر جعفری، مشفق خواجہ کے علاوہ کئی نامور خاکہ نگار گزرے ہیں جنہوں نے خاکہ نگاری کو بلندیوں تک پہنچانے کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دی ہیں. بعض اساتذہ ادیب اور ماہرین تعلیم بھی ہیں جنہوں جیسے ڈاکٹر اعجاز حسین، خواجہ غلام السیدین، علی جواد ودی، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی. ان لوگوں نے بھی خوبصورت خاکے لکھے ہیں، اور طنز و مزاح نگاری کے شگوف اسلیب کی وجہ سے ان کے خاکے بہت مقبول ہیں عصر حاضر میں. اب ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں کہ آج کے دور میں یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین نے اس سلسلے کو زندہ و جاوید رکھا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ
امید ہے کہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. شکریہ.